ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر غمد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ کربلا والوں کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھی باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لاک ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے اور خاص کر کے یہ جو مسجدیں وغیرہ پر بھی زیادہ لوگوں کی پرمیشن نہیں ہے، اس وجہ سے آج بیان کا کچھ ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ ہی کی گزارش کی وجہ سے کچھ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خراج عقیدت میں بیان کرنے کے لیے اور ہمارے احوال کو سدھارنے کے لیے میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ تقریر کتنی دیر چلے گی یہ بتا نہیں سکتا میں، تو جب تقریر ختم ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل تعالی قرآن مجید فرقان حمید دو آیتیں خاص کر شہداؤں کے متعلق قرآن کریم فرقان حمید میں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں شہیدوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لیکن میں نے جو خطبے کے بعد آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اے لوگو، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، انہیں مردہ تصور نہ کرو۔ مردہ تصور، مردہ یعنی جیسے کوئی ہمارے گھر کے لوگ مر جاتے ہیں تو ہم ان کو مردہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، جیسے تم عام لوگوں کو مردہ کہتے ہو، کہتے ہیں نا کہ مردہ لائے کہ نہیں، میت لائے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ جو بھی چیزیں ہیں تو وہ زندہ ہیں۔ شہید اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور قبر میں انہیں روزی دی جاتی ہے، اور ان کا معاملہ دوسرے لوگوں کے معاملے سے الگ ہے، شہیدوں کا معاملہ۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ کیسے ہیں تمہیں ان کا شعور نہیں۔ کن کو؟ زندے لوگوں کو، جو ہم اور آپ یہاں پر جو بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ لوگوں کو، ہم لوگوں کو ان کا شعور نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ یہاں پر ایک غور کرنے کا مقام ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو تمہیں شعور نہیں ہے، اور کچھ لوگ اپنا شعور وہاں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے صاف صاف فرما دیا کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کسی ایک کے لیے خاص یہ چیز نہیں رکھی کہ عام لوگوں کو شعور نہیں ہے، عالموں کو شعور ہے، خاص لوگوں کو شعور نہیں ہے، جو مفتی ہیں، پیران اعظام ہیں وغیرہ، جو علماء ہیں ان کو شعور نہیں ہے۔ یہاں پر سب کے لیے ایک حکم ہے کہ شہید زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں آئے لوگوں شعور نہیں، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا وہ زندہ ہیں، کیا انہیں روزی کس طرح دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ کے سوالات کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو یہ بات فائنل ہو گئی، یہاں پر دماغ لڑانے کی یا پھر جستجو کرنے کی یا پھر سوچ میں پڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔
آپ دیکھیں کہ قرآن کریم فرقان حمید کی 6666 آیتیں ہیں، تمام آیتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، کسی ایک آیت کا انکار کر دیں، ان تمام آیتوں میں قرآن کریم فرقان حمید کی ان تمام آیتوں میں سے کسی ایک آیت کا انکار کر دیں تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ بے شک صحیح ہے، ہم کافر ہو جائیں گے۔ تمام آیتوں پر تو ایمان لا رہے ہیں لیکن کسی ایک آیت پر ایمان نہیں لا رہے۔ تو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، بے شک جو لوگ اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں، انہیں مار دیا جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں، بل احیاء عند ربهم يرزقون، تمہیں ان کا شعور نہیں لیکن ان کو رزق دیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ۔ تو بے شک جو اللہ کی راہ میں جو مرتے ہیں، اپنی جان جو گواتے ہیں اللہ کے لیے، تو بے شک وہ اللہ کی بارگاہ میں اور قرآن کریم فرقان حمید کی روح سے وہ لوگ زندہ ہیں۔ اب وہ کس طرح زندہ ہے یہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں یہ فرمایا ہے کہ وہ جنت میں تمام نہروں میں وغیرہ ان کو انعامات وغیرہ دیے جائیں گے، ان کو بلند مقام و مرتبہ ہے۔ وہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں لڑ رہے ہیں تو ان کو دیکھ کر بھی، اپنے پچھلے والوں کو دیکھ کر بھی وہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ کون؟ شہید لوگ۔ ان کو زندگی کا یہ ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعد کون لڑ رہے ہیں اللہ کی راہ میں اور ہمارے طریقے پر کون ہیں، تو وہ دیکھ کر بھی وہ خوش ہوتے ہیں۔ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلی ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ چوتھے پارے کی آیت ہے جو شہیدوں کی زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی زندگی کا ذکر فرماتا ہے۔ تو شہید زندہ ہیں اور اس میں کسی کو سوال کرنے کی وغیرہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیتیں اس کو دکھا دیں، اور یہ آیتوں کو دیکھنے کے بعد اور اس کا ترجمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر سوال کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دے اس حال پر اور کہہ دے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو لوگ جاہل ہوتے ہیں انہیں سلام کرو اور آگے بڑھو۔ یہ بھی قرآن کریم فرقان حمید کا حکم ہے۔ تو جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہمارا کام ہے کہ قرآن کے روح سے، حدیث کی روح سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، دلیل دینے کی کوشش کریں، لیکن پھر بھی انکار کرتا ہے تو بس یہاں پر ہمارا کام ختم ہو گیا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اس کا فیصلہ، اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد مبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ٹاپک تو نہیں تھا میرا کہ شہید زندہ ہیں، لیکن کل ایک بھائی نے سوال کیا، وہ کوئی مطلب تانا دینے کے لیے یا پھر کوئی مطلب بد عقیدہ وغیرہ نہیں تھا، نہ جاننے والا، علم نہ جاننے والا انسان تھا وہ، تو اس نے یہ سوال کیا کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے کیا؟ اس نے یہ سوال کیا، واٹس ایپ پر یہ سوال آیا، کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں؟ اگر زندہ ہیں تو قرآن سے ثابت ہے کیا؟ قرآن میں ان کا ذکر ہے کیا؟ تو میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ شہید مانتے ہیں کہ نہیں؟ سب سے پہلے اس سے یہ سوال کیا، آپ شہید اس کو مانتے، ان کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک شہید مانتے ہیں لیکن حوالہ چاہیے تھا اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو میں نے وہ 2 قرآن کی آیتیں ان کو سینڈ کر دی اور کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، یہ صراحتاً یہ قرآن میں ذکر نہیں آیا، لیکن جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر ارشاد فرماتا ہے، چاہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے ہو، چاہے حضرت ابو بکر کے دور کے ہو، حضرت عمر کے دور کے ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ہو، حضرت مولا کائنات کے دور کے ہو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ہو، تا قیامت تک جو اللہ کے لیے لڑتا ہے اور اللہ کے لیے شہید ہوتا ہے، مرتا ہے، تو وہی اس کا حکم ہے کہ وہ لوگ زندہ ہیں، جو لوگ شہید کیے جاتے ہیں، اللہ کے لیے مار دیے جاتے ہیں۔ قیامت تک ایسے جو لوگ پیدا ہوں گے اور اس دنیا سے جائیں گے تو ان کا ذکر، ان کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ قرآن صرف ہمارے تک نہیں ہے، یہ رہتی قیامت تک ہوگا، تو یہ حکم بھی رہتی قیامت تک ہے۔ تو ان کو یہ میں چیزیں
بتائیں تو انہوں نے وہ قبول کی اور شکریہ ادا کیا، تو یہی چیز وہ ذہن میں تھی، اس وجہ سے شہیدوں کے متعلق میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو قرآن میں ہر شے کا ذکر نہیں ہے۔ آپ آج کے دور کے حساب سے اگر قرآن کریم فرقان حمید میں وہ کچھ ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی ایک آیت غالباً چھٹے پارے یا پھر ساتویں پارے کی آیت ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ جو بھی تر چیز ہے بھیگی ہوئی اور جو بھی خشک چیز ہے، ہر شے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر تر و خشک چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے۔ انہی آیتوں کے متعلق علماء کرام تفسیر لکھتے ہیں، تفسیر کے متعلق کچھ مسئلے مسائل یا پھر ان آیتوں کا حکم وغیرہ یہ چیزیں بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم فرقان حمید میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن آج کا میرا تقریر کا عنوان کوئی عنوان تو نہیں ہے، میں کچھ تیاری بھی کر کے نہیں آیا، حالانکہ جب بھی مجھے تقریر کرنی ہوتی ہے، لاک ڈاؤن کے پہلے جب بھی میں تقریر کرتا تھا تو میں کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا، کیا چیز بولنا ہے کیا چیز نہیں بولنا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزوں کی تیاری ہوتی تھی، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد یہ تقریر کا یہ سلسلہ ہے یہ ٹوٹ گیا ہے۔ اور کبھی کبھار مجھے جمعہ میں وقت مل جاتا تھا تو کبھی کبھار جو خاص مسئلے مسائل کے متعلق جو لوگ ہمارے غلطیاں وغیرہ کرتے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے کبھی کبھار ایک دو مسئلے مسائل بیان کر کے انہی کے متعلق کچھ بیان کر دیتا تھا، وہ بھی کوئی تیار کیا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ تو آج کا بیان بھی تیار کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ طفیل میں جو کچھ بھی بیان کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بولنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شہید زندہ ہیں، شہید مرے ہوئے نہیں ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، عام لوگوں کی طرح ان کے معاملات نہیں ہیں، چاہے قبر میں ہو، حشر میں ہو، قیامت میں ہو وغیرہ وغیرہ۔ عام انسان جو ہے مرتا ہے اس کا معاملہ کچھ الگ ہوتا ہے، لیکن جو شہید ہوتے ہیں ان کا معاملہ قبر میں ہو، حشر میں ہو، قیامت کے دن ہو، ان کا معاملہ الگ ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ہر کوئی واقعے وغیرہ سنتے ہیں، کربلا کے واقعے بہت سے علماء کرام نے بیان بھی کیے ہیں، لیکن میں ان واقعات کے طرف نہ جاتے ہوئے آج شہادت کے پیغام کو، شہادت کے اصل جو مقصد ہے اس کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور ان کے شہادت کی خبر ان کے بچپن ہی سے عام تھی۔ جب وہ پیدا ہوئے تبھی حضرت جبرائیل امی علیہ السلام آ کر فرمائے کہ یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام، یہ جو آپ کے نواسے ہیں ان کو آپ ہی کے لوگ مسلمان کلمہ پڑھنے والے کربلا کے میدان میں ان کو شہید کریں گے، اور یہ ٹلنے والا نہیں تھا، یہ تقدیر کا فیصلہ تھا اور یہ ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث کریمہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جانے والے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ مدینہ سے چلے، کربلا کے میدان میں آ کر رکے، گھر والوں کو ساتھ میں لے کر چلے، کیونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بخوبی جانتے تھے کہ میں شہید کر دیا جانے والا ہوں، میرے گھر والے بھی شہید کر دیے جانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مدینہ میں نہیں رہے، مدینہ میں نہیں رہے، بلکہ مدینہ کو چھوڑ کر، کیونکہ مدینہ مقدس جگہ ہے، وہاں خون خرابہ نہ ہو، وہ جو عزت کی جگہ ہے پامال نہ ہو، اس وجہ سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کو چھوڑ کر کربلا آئے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوفہ والوں نے خط لکھ کر ان کو بلایا، پھر بعد میں پلٹ گئے وغیرہ وغیرہ، یہ جو کچھ بھی تھا، یہ مسبب الاسباب جس کو کہتے ہیں نا، جو بھی چیز ہونے والی ہوتی ہے وہ سبب اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، وہ سبب اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں پیدا کرتا ہے اور وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے اعزاء و اقارب کو لے کر
میدان کربلا میں پہنچے، وہاں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بہن کے بچوں کو، بھائی کے بچوں کو، اپنے خود کے بچوں کو، اپنے جان نثار ساتھیوں کو قربان کیا اور خود بھی شہید ہوئے۔ لیکن ان کی شہادت سے ہمیں کیا پیغام حاصل کرنا چاہیے؟ ان کی شہادت کا اصل مقصد کیا تھا؟ یزید، اس کا بولنا کیا تھا؟ اس کا کہنا کیا تھا کہ اے امام حسین، آپ بزرگی والے ہیں، شان والے ہیں، لیکن آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں اور مجھے حاکم تسلیم کریں۔ باقی آپ مدینہ میں جس طرح رہنا چاہتے ہیں رہیں، میں آپ کو ایک شہر کی حکومت بھی دے دوں گا، آپ جو چاہتے ہیں وہ دے دوں گا، لیکن آپ میرے ہاتھ پر کیا کریں؟ بیعت کریں۔ یزید کلمہ تو پڑھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لاتا تھا، نماز تو پڑھتا تھا، کہنے کو تو مسلمان تھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی؟ کس وجہ سے بیعت نہیں کی؟ اور ایسی کیا نوبت پیش آئی کہ حضرت سیدنا امام حسین کو رضی اللہ عنہ کہ اپنے گھر والوں کو بھی قربان کرنا پڑا اور اپنے آپ کو بھی قربان کرنا پڑا؟ وہ صرف بیعت کا مطالبہ کرتا تھا کہ آپ مجھے حاکم تسلیم کریں، آپ مجھے حاکم مانیں، میرے ہاتھ پر بیعت کریں، حکومت میرے سپرد کریں، اور میں بھی آپ کو مطلب کچھ نہ کچھ جگہوں کی وغیرہ حکومت آپ جو چاہتے ہیں، جہاں کی چاہتے ہیں، میں آپ کو حکومت دے دوں گا۔ سودا بہت آسان تھا، بہت آسان، معاملہ بہت سیدھا تھا۔ اگر آپ ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو شہید نہ ہوتے، آپ کے گھر والے بھی شہید نہ ہوتے، لیکن تقدیر الہی کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا جاتا ہے، آتا ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے انسان کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، یعنی انسان کہاں پیدا ہوگا، اس کو رزق کتنا ملے گا اور وہ کہاں مرے گا، یہ پہلے سے طے ہے، قلم لکھ کر سوکھ گیا ہے، یہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے۔ لیکن کچھ تقدیر ایسی ہوتی ہے، تقدیر کی بھی علماء کرام نے قسمیں بیان کی ہیں کہ کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں کہ نیک عمل کرنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے، ماں باپ کی دعا سے، پیر و مرشد کی دعا سے، علماؤں کی دعا سے، اچھے کام کرنے سے وہ تقدیر ٹل جاتی ہے۔ لیکن اصل جو تقدیر ہے، تقدیر مبرم جس کو کہا جاتا ہے، یہ تقدیر نہیں بدلتی۔ اگر انبیاء کرام، اگر نبی بھی دعا کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو روک دیتا ہے کہ آپ دعا نہ کریں۔ سمجھ گئے آپ؟ انبیاء کرام سب سے مقدس ہستیاں اس زمین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا پھر انبیاء کرام بھی وہ چیز بدلنے کے لیے اگر دعا کریں تو وہ تقدیر بدلی نہیں جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دعا کرنے سے روک دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرنا چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روک دیا۔ تو یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید تو ہونا تھا، ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی؟ ان کو یزید کو حاکم تسلیم کیوں نہیں کیا؟ اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ یزید شریعت کا پابند نہیں تھا۔ کیا تھا؟ شریعت کا پابند نہیں تھا۔ اس کے متعلق بہت سے کتابوں وغیرہ میں آیا ہے، بے نمازی تھا وغیرہ، شرابی بھی تھا، اور بھی چیزیں آئی ہیں، میں وہ بیان کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یزید کو اچھی طرح جانتے تھے، اور اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تھے تو آج ہم اور آپ ایسے اس جگہ پر، ایسے مقام پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ نقشہ ہی بدل گیا ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سرکار ہے چراغ اجالا حسین ہے، تو یہ اصل مقصد یہی ہے۔ بزم رسول پاک نے دیکھا ہے راز نے، سرکار ہے چراغ اجالا حسین ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ حضرت کچھ وقت، کچھ ایک دو پہلو پیچھے چلتے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا مطالبہ کیا، خلافت جب مانگی، تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے دی، حکومت دے دی۔
کیوں دی؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی روح سے صحابی ہیں، شریعت کے پابند ہیں، بے شک ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، خطائے اجتہادی وغیرہ ہوئی ہے، لیکن امت کا یہ اجماع ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوبی جانتے تھے حضرت امیر معاویہ کو، یہ حکومت کا مطالبہ تو کر رہے ہیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ شریعت کے پابند ہیں، اس وجہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت و حکومت دے دی، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خلاف یا حکومت کہو یا پھر بیعت کہو نہیں دی، بیعت نہیں کی۔ حضرت ہاشمی میاں یہ بیان کرتے ہیں اپنے خطاب میں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے صلح کر لے، کیا کہتے ہیں ہاشمیہ، حضرت امام حسن جس سے صلح کر لے، صلح کس سے کی؟ حضرت امیر معاویہ سے، ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سے جنگ کی ہم اس سے صلح نہیں کر سکتے۔ وہ کون تھا؟ وہ یزید تھا۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یزید شریعت کا پابند نہیں تھا اور شریعت میں اس نے تبدیلی لائی تھی، اسی وجہ سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کی حفاظت کے لیے یزید کو حکومت نہیں دی، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اور آج ہمارا معاملہ دیکھیں، ہمارے حالوں پر ہم نظر ڈال کر دیکھیں کہ اس وقت یزید کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 جان نثار ساتھی، بال بچے، عورتیں وغیرہ، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے سامنے جھکے نہیں، یزید کے سامنے جھکے نہیں، بیعت نہیں کی۔ اور آج ہمارا حال دیکھیں، جو شریعت کے پابند نہیں ہیں، آج ہمارے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آج ہم ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج ہمارے حکمراں دیکھیں، آج ہمارے لیڈر دیکھیں کون ہیں، کیسے لوگ ہیں، نگر سیوک، حکمراں، لیڈر، سی ایم ہو، پی ایم ہو وغیرہ وغیرہ، دیکھیں یہ کون ہیں اور کن لوگوں نے ان کو چنا ہے، کن لوگوں نے ان کو چنا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ووٹنگ اگر ہم کو کرنا ہے، ووٹ اگر دینا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا نگر سیوک یا پھر کون سا حکمراں کتنے پیسے دے رہا ہے، ایک گھر کے آدمی کو کتنے روپے دے رہا ہے۔ 500 روپے اگر دیتا ہے تو اس کو دیں گے، اور 1000 روپے اگر دیتا ہے تو اس کو دیں گے، اور 2000 روپے وغیرہ دے رہا ہے تو ہم اس کو دیں گے۔ یا پھر میرج میں یہ بھی چلا تھا کہ اگر گھر میں 7 ممبر ہیں تو ایک 2 ویلر دی جائے گی، اس کو ووٹ دیں گے۔ سمجھ سکتے ہیں ہم؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اپنے سامنے رکھیں اور ان کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج بھی ہم کوئی امام، کوئی علماء، کوئی نگر سیوک، کوئی مطلب کارپوریٹر وغیرہ اگر ہم چنتے ہیں تو دیکھیں پہلا وہ انسان کرپٹ ہے کہ نہیں، یا پھر اصول کا پابند ہے، اپنے اصولوں کا پابند ہے، بھلے ہی وہ غیر قوم کا کیوں نہ ہو، نان مسلم کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایماندار ہے تو اس کو چن کر لائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر دیکھیں گے تو انہوں نے کبھی بھی کرپٹ انسان کا ساتھ نہیں دیا، جو رشوت خور ہے، کرپٹ ہے، یا پھر شریعت میں تبدیلی وغیرہ کرتا ہے، اس کا ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہیں دیا۔ غلط انسان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی نہیں چنا۔
اور آج ہم دیکھیں ہم اور آپ ہمارا حال کیا ہے. یہ جو کرپشن جو کہتے ہیں نا، یہ جو بڑے بڑے لوگ اسکیم وغیرہ جو ہوتا ہے، میں ایک پاکستانی غالباً پاکستان کا ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، 5 یا پھر 7 منٹ کا ویڈیو ہے. تو وہ اس میں بولنے والے اینکر نے یہ کہا کہ کرپشن ہم جو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے نیتا وغیرہ جو کرپشن کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن کرپشن نیچے سے اوپر تک ہوتا ہے. کہاں سے؟ نیچے سے اوپر تک. تو انہوں نے ایک مثال دی کہ گاڑی تو ہماری پنچر نہیں تھی، ہم نے گاڑی کی ہوا نکالی، پوری ہوا نکال دی اور ایک پنچر نکالنے والے کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ دیکھیں ذرا گاڑی وغیرہ کیا ہوا تو نہیں ہے اس میں. تو اس نے تھوڑی دیر بعد آنے کے لیے کہا اور تھوڑی دیر کے بعد آنے کے بعد وہ کہتا ہے پنچر نکالنے والا کہ اس ٹائر میں 2 پنچر تھی. جو جس کی گاڑی تھی وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ جو میں نے آپ کے پاس جو گاڑی لے کر آیا، میں صرف ہوا نکال کر لے کر آیا، یہ گاڑی پنچر نہیں تھی. آپ کیسے کہہ رہے ہیں پنچر ہے اور وہ بھی 2 پنچر ہے؟ تو پنچر نکالنے والا یہ کہتا ہے کہ میں 4 بھی بول سکتا تھا. کتنے؟ میں 4 بھی بول سکتا تھا لیکن 2 بول رہا ہوں. اسی طرح فریج ریپیری کے لیے، ٹی وی ریپیری کے لیے اگر ہم جاتے ہیں کسی کے پاس تو اس کا خرچ کتنا آتا ہے اور ہم لوگوں سے پیسے کتنے اینٹتے ہیں، کتنے حاصل کرتے ہیں، کتنے لیتے ہیں. اس کا خرچ اگر 50 100 200 روپے ہے تو اس کا چارجز 400 1000 2000 5000 یہ اتنے پیسے وہ لگا لیتے ہیں. تو کرپشن آج ہم یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ کرپشن کر رہے ہیں، کرپشن کی شروعات نیچے سے اوپر تک ہے. جب تک نیچے کے لوگ، عام لوگ کرپشن کرنا بند نہیں کریں گے تو وہ بڑے بھی بند نہیں کریں گے. تو کہتے ہیں نا کہ جیسی جنتا ویسا راجہ آپ کو ملے گا، جیسی جنتا ہوگی ویسا راجہ آپ کو ملے گا. اور یہ کہتے ہیں نا کہ آپ دنیا کو بعد میں سدھارو. کیا؟ پہلے دنیا کو بعد میں سدھارو، پہلے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہی درس حاصل کرنا چاہیے کہ جو کرپشن ہے، بھلے ہی غریبی کی حالت ہو، مفلسی کی حالت ہو، فاقہ کشی میں زندگی گزر رہی ہو، لیکن کرپٹ نہ بنے، غلط انسان نہ بنے. اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں تو ایماندار بنے. اور جو بھی آپ پیشہ نبھا رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر کا پیشہ ہو، وکیل کا پیشہ ہو، انجینئرنگ کا پیشہ ہو، پنچر نکالنے کا وغیرہ، جو کچھ بھی زندگی کا ہر معاملہ جو بھی آپ کر رہے ہیں صحیح اور ایمانداری سے اس کو کرنے کی کوشش کریں. تو یہ راستہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتانے کا یہ راستہ ہے، یہ طریقہ کار ہے. آج ہر انسان کرپشن کر رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ فلاں انسان کرپٹ ہے یا پھر فلاں نے اتنا اسکیم کیا وغیرہ. یہ چیزیں دوسروں کو بولنا چھوڑے، پہلے خود کو بدلنے کی کوشش کریں. اگر ہم پہلے اپنے آپ کو بدلیں گے تو دنیا اپنے آپ بدل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. پڑھیں ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شریعت کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، اس شریعت کی حفاظت کریں، شریعت کے پابند بنیں، شریعت کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. آج ہم زندگی کا جو بھی معاملہ کرتے ہیں تو دیکھیں کہ وہ قرآن اور حدیث اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستے پر ہے کہ نہیں. چاہے زندگی کا کوئی بھی عمل ہو، قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے راستے پر ہے یا پھر قرآن یا پھر حدیث یا پھر بزرگان دین کے اقوال وغیرہ اس کو ناجائز کہتے ہیں یا پھر نہیں کہتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھنے کی بغور آپ کوشش کریں. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونے کا ایک مقصد شریعت کی حفاظت، شریعت کی پابندی. اور جو لوگ شریعت کے خلاف تھے یا پھر شریعت کے پابند نہیں تھے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. دوسرا، نماز کی اہمیت. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، لیکن نمازوں کو نہیں چھوڑا. اور ہم اور آج حسینی تو بنتے ہیں
ان کے نام تو لیوا ہیں لیکن نمازوں کی پابند نہیں ہیں، نمازوں کو ادا نہیں کرتے، تو ہم حسینی نہیں ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتا دیا کہ نماز ہر صورت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ نماز کا دامن آپ پکڑے رکھیں، چاہے آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نمازیں قبول فرمائیں یا پھر نہ فرمائیں، آپ کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر سربا سجود ہونا۔ اگر ایسا ہوتا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی سجدے کی حالت میں شہید نہیں ہوتے۔ سجدے کی حالت میں ان کا اصل مقصد، پیغام جو تھا، سجدے کی حالت میں شہید ہونے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، رو گڑ گڑاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، نمازوں کا دامن نہ چھوڑو۔ کربلا والوں کی بارگاہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں، ان کے خیموں میں اگر دیکھتے ہیں تو ان کے خیموں سے اذانوں کی آواز آتی تھی، نمازوں کی صدائیں آتی تھی، انہوں نے نمازوں کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اور ہم اور آپ کبھی کبھار بیمار پڑ جاتے ہیں، کوئی گھر میں فنکشن وغیرہ آتا ہے تو دھڑلے سے ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ تو یہ حسینی جو ہیں صرف محرم میں نہ بنے یا پھر محرم کے 15 دن نہ بنے، بلکہ پوری زندگی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقۂ کار پر گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ان سے محبت رکھتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر ہم محبت رکھتے ہیں تو ان کے طریقۂ کار پر چلنے کی کوشش کریں، ہمیشہ سچ لوگوں کا ساتھ دیں، چاہے زندگی کا کیسا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، چاہے زندگی میں ہمارے قریبی ہمارے مخالف کیوں نہ ہو جائیں، ہمارے سامنے کھڑے ہی کیوں نہ ہو جائیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، ہمارے گھر والے ہی کھڑے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن جو حق ہے، جو حق کے راستے پر ہے، جو سچا ہے، اسی کا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا۔ پیغام کربلا سے، میدان کربلا سے یہ امتیوں کو یہ پیغام ملا کہ جو سچا ہے، جو حق کے راستے پر ہے، جو شریعت کا پابند ہے، جو انسان کرپٹ نہیں ہے، کرپشن نہیں کرتا، بھرشٹاچار نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو ووٹ دیں، ایسے لوگوں کو چن کر لائے۔ بھلے ہی یہ جو ہمارا ووٹ ہوتا ہے یہ بہت قیمتی ہوتا ہے، یاد رکھیں، 5 سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، 2 سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہ انسان بہت پاورفل ہے، کتنا کچھ بھی ہوا تو یہ کیا دوسرے لوگ جیتنے والے نہیں ہیں، جیتنے والا تو وہی ہے اور جیتنے والے کو ہی ہم ووٹ دیں گے، یہ نہ دیکھیں۔ یہ دیکھیں کہ وہ کرپٹ ہے کیا، لوگوں کو پیسے کھلا کر ووٹنگ لیتا ہے کہ یہ دیکھیں۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی پوچھا جائے گا۔ یہ جو آج ووٹ ہم جو لوگوں کو دیتے ہیں، یہ ووٹ دینا مطلب کہ ایک طرح کا بیعت ہی ہے، چن کر لا رہے ہیں نا، ہم اپنے حکمراں کو ہم چن کر لا رہے ہیں۔ تو ایسے سچے اور نیک لوگوں کو، چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کو دینے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ سچے لوگوں کو دینے کا حکم ہے، سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا حکم ہے۔ بھلے ہی انسان کلمہ گو ہو، ایمان والا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، لیکن وہ کرپٹ کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے اور لوگوں کو پیسے دے کر ووٹ لیتا ہے، تو وہ انسان سچا نہیں ہے۔ آج اس پر غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ سے یہی آواز آتی ہے کہ نیک لوگوں کا ساتھ دو، سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ قرآن کریم فرقان حمید میں بھی یہ ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلے ایمان والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، کیا ہے ایمان والو، اس کے بعد کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سے ڈرو، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر زندگی اٹھا کر اگر ہم دیکھیں گے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ سچے لوگوں کا ساتھ دیا ہے۔ اور ان کے جان نثار ساتھی بھی کیسے تھے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری یزید کی دشمنی مجھ سے ہے، یزید میرا بیعت لینا چاہتا ہے، اس کی دشمنی مجھ سے ہے، اس کا مطالبہ مجھ سے ہے، تم سے کچھ نہیں، میری وجہ سے تم اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالو، لہٰذا تم اپنے وطن کو چلے جاؤ۔ لیکن وہ جان نثار 72 ساتھی کیسے تھے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کی زندگیوں کو دیکھے کہ انہوں نے سچے لوگوں کا ساتھ دیا۔ کن کا ساتھ دیا؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا۔ وہ بھی جانتے تھے
100% یہ جانتے تھے کہ ہم شہید کر دیے جانے والے ہیں، دوسرے دن ہم مرنے والے ہیں، ہمارے لاشوں کا ٹھکانہ نہ ہوگا، ہمارے ساتھ کیا معاملہ یزید کرے گا کچھ پتہ نہیں، لیکن انہوں نے ایسی گھڑی میں بھی انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جان کا خطرہ تھا، جان کا، جان جانے کا۔ انسان کو آج دنیا میں جان سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں کہ دولت دے، گھر دے، وغیرہ وغیرہ، وہ سب دینے کو تیار ہو جائے گا، لیکن جان مانگیں گے تو جان کبھی نہیں دے گا۔ جان انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ اور بات ہے، جو لوگ نیک لوگ ہیں ان کو جان سے زیادہ ایمان پیارا ہے، ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن کامن میں بات کر رہا ہوں۔ سب سے انسان کو پیاری چیز کیا ہے؟ جان ہے۔ جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن پھر بھی وہ جانثار ساتھی، 72 ساتھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے انسان کا ساتھ دے رہے ہیں، سچے انسان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا ڈنکا اب تک بج رہا ہے اور قیامت تک بجتا رہے گا۔ کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ان کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے یا پھر کسی دوسرے مفاد کے لیے انہوں نے اپنی جان نہیں دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ انہوں نے یزید کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت نہیں کی، اسی لیے ان کا نام اب تک روشن ہے، قیامت تک روشن رہے گا۔ اور آج ہمارا معاملہ کوئی آپ سے آ کر زبردستی نہیں کرتا کہ فلاں کو اگر آپ چن کر نہیں لائیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کو مارا جائے گا، یا پھر آپ سے مطلب اتنے دنڈ جرمانہ لیا وغیرہ۔ یہ آج یہ جو دیش ہے، ہندوستان دیش ہے، اس میں کسی کو زبردستی نہیں ہے۔ اگر آپ ووٹ نہیں بھی دیں گے تو کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا۔ اور وہ جو ووٹنگ جو کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ 4، 5، 10 وغیرہ جو بھی امیدوار ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ کو کوئی بھی پسند نہیں ہے تو آپ مطلب مجھے ان میں سے کوئی بھی پسند نہیں، ایک بٹن، ایک آپشن یہ بھی رکھا ہے، زبردستی کسی کے لیے نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آج ہم 500 روپے کے لیے، 1000 روپے کے لیے، 2000 روپے کے لیے اپنا ووٹ بیچتے ہیں۔ ہماری قیمت کیا ہے؟ اور دیکھیں کہ آج ہم لوگوں کو چن کر لا رہے ہیں، تو آج ہمارے شہر کے حالات دیکھیں، ہمارے شہر کے راستے دیکھیں، گلیاں دیکھیں، محلے دیکھیں، کیا ہے۔ تو خاص کر کے یہ جو واقعے وغیرہ تو بیان ہوتے ہی ہیں، آپ نے بارہا سنے ہیں۔ میں بھی الحمدللہ جب سے 2017 سے لگا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، کربلا کے واقعات بیان کیا ہی ہوں، لیکن اصل جو پیغام ہے، انہوں نے غلط انسان کا ساتھ نہیں دیا، غلط انسان کا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط انسان کا ساتھ نہیں دیا۔ آج ہماری دوستی ہی غلط لوگوں کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہی غلط لوگوں کے ساتھ ہے، رشتہ داری ہی غلط لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارے حکمراں ہی کرپٹ ہیں۔ تو ہم اپنے آپ پر نظر ڈال کر ہمیں یہ سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کار پر ہیں یا پھر ان کے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ صرف نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیں، نام لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو ان کا ساتھ دیتے، ان کے ساتھ شہید ہوتے، یہ آرزو، یہ تمنا بھی کرتے ہیں، اچھی تمنا ہے، اچھی آرزو ہے، لیکن آج ہمارا خود کا حال دیکھیں، آج کسی کو کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آج ہمارا حکمراں کیسا ہے وغیرہ، آپ اپنے حساب سے چن کر لا سکتے ہیں، ووٹ دے سکتے ہیں۔ آج ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ دیکھیں، اور اس دور کے زمانے میں اگر ہم ہوتے، وہ بھی ایسا زمانہ کہ جان گنوانے کا زمانہ، آج ہم 500، 1000، 2000 میں بک رہے ہیں، تو اگر جان کے لالے اس وقت ہمارے پڑ جاتے تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا؟ تو اللہ نے ہمیں جس زمانے میں پیدا کیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر زمانہ ہے، یاد رکھیں۔ جس دیش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کی نعمت جانے، اللہ کا احسان جانے۔ اور کوئی آپ کو حق بات اگر آپ بولتے ہیں تو کوئی آپ کو مارے گا نہیں، کوئی آپ کو قتل نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے، حق بات نہیں بولتے، حق کے راستے پر نہیں چلتے، تو اس سے عجیب تر بات اور کیا ہوگی ہمارے لیے؟ اللہ و رسول کی اگر کوئی بات میرے اور آپ کے سامنے کرے گا تو کوئی آپ کو نہیں مارے گا۔ قرآن و حدیث کی بات اگر لوگوں کے سامنے اگر ہم کریں گے تو کوئی ہم کو نہیں مارے گا، کوئی ہم کو قتل نہیں کرے گا، پھر بھی ہم نہیں کرتے۔
تو ہم حسینی کس طرح ہوئے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے کس طرح ہوئے؟ تو وہ لوگ تو یہ تھے کہ ان کو جان کی بھی پرواہ نہیں تھی. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ جب اپنی جان جانی ہو تو کوئی فکر نہیں، چلو ٹھیک ہے میری جان جا رہی ہے، لیکن سامنے بھی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صاحبزادے ہیں، بھائی کے بچے ہیں، بہن کے بچے ہیں، اگر بچوں کو مرتا ہوا دیکھے، خود کو مرتا ہوا دیکھے تو انسان فوراً بدل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بچے کو چھوڑ دے، تو جو چاہے گا وہ ہوگا. لیکن یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھے، ان کا کردار دیکھے. ان کو کس نے پالا تھا؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش تھی، اور ان کو پہلے سے پتہ تھا، اور ان کے شہادت کا وہ موقع آنا تھا، اس وجہ سے ان کو پہلے سے تیار کیا جا رہا تھا. آج ہمارا بھی حال یہ ہے کہ ہم آج خود اس فیلڈ میں ہم تیار ہوں اور اپنے بچوں کو بھی تیار کرنے کی کوشش کریں. ہمیشہ بچوں کو بولے کہ ہمیشہ سچ بولے، سچ کے راستے پر چلے، بھلے تمہیں سزا ملے، بھلے تم پیچھے آ جاؤ لیکن ایگزام میں کاپی نہ کرو، بھلے تم مار کھاؤ لیکن کبھی اپنی زبان سے مار کھانے کی وجہ سے جھوٹ نہ بولو. یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے، یہ طریقہ کار ہے. ہم خود فون پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں فلاں جگہ ہوں، بچہ ہمارے سامنے کھڑا ہے اور ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو. وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک خود نہیں بدلیں گے، جب خود سچ بولیں، بچے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بچہ آپ کو دیکھ کر خود بخود سیکھ جائے گا کہ میرا باپ سچ بولتا ہے تو میں بھی سچ بولوں گا، میرا باپ نماز پڑھتا ہے تو میں بھی نماز پڑھوں گا، میرا باپ شریعت کا پابند ہے تو میں بھی شریعت کا پابند بنوں گا، میرا باپ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا ہے تو میں بھی عمل کروں گا، میری ماں پردہ کرتی ہے تو بیٹی بھی پردہ کرے گی، میری ماں گھر میں رہ کر گھر کے کام کاج کرنے کے بعد بھی 5 وقتہ نمازیں پڑھنا نہ چھوڑتی ہے تو میں بھی نمازیں پڑھوں گی. تو بڑوں کو دیکھ کر بچے سیکھتے ہیں. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی ہوئی، اور حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پرورش یہ تھی کہ انہوں نے ایسے مقام پر جہاں پر جان جانے کا خدشہ تھا لیکن انہوں نے اپنا سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا. یزید جو چاہتا تھا، کیا چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چاہتا تھا، ہاتھ دے، بیعت کرے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مرتے دم تک اپنا سر دیا لیکن ہاتھ ان کو کبھی بھی نہیں ملا. اس کو یزید کو ہاتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کبھی بھی نہیں ملا، سر ملا لیکن ہاتھ نہیں ملا. تو ان کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا نا، یہ حدیث ہے کہ مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان لانا یا پھر مسلمان بن کر رہنا اپنے ہاتھ پر انگارہ رکھنے کی طرح ہے. وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے، یاد رکھیں وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے، لیکن ایسا وقت آنے والا ہے. تو اس وقت کے لیے ہم تیار رہنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آج ہم 500 1000 2000 یا پھر کسی لالچ میں آ کر آج ہم بکتے ہیں تو کہیں کسی وقت ہماری جان کے لالے پڑ جائے اور ہم اس وقت ایمان سے پھر جائیں، ایمان سے ہٹ جائیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تب اس وقت کسی کی محبت، کسی کی اطاعت کام نہیں آئے گی. جب ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا، ایمان دل سے چلا جائے گا. تو ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھنے کی کوشش کریں، شریعت کے پابند بنیں. آج میری کوئی تقریر کوئی لمبے بڑے چوڑے واقعات وغیرہ نہیں تھے، ان کی زندگی سے چند کچھ واقعات، کچھ درس، کچھ پیغام، کچھ میسیجز میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی. اس طرح اگر ہم دیکھیں گے کربلا کے واقعات سے ہزاروں میسیجز ہم کو ملتے ہیں، ہزاروں میسیجز علماء کرام نے اپنے بیانوں میں بیان کیے ہیں. میں نے وہ تمام چیزیں بیان نہیں کی، جو میرے ذہن میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو مجھے صحیح لگا وہ میں آپ کے سامنے بولنے کی کوشش کی. آپ ایسے لوگوں کو چنیں جو لوگ سچے ہیں، ایماندار ہیں، بھلے وہ ہار جائیں لیکن آپ کا شمار قیامت کے دن سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا. یاد رکھیں کہ اس نے سچے لوگوں کو چننے میں اس نے کوشش کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت بھی فرما دے. لیکن برے لوگوں کو چنیں گے، برے لوگوں کو اپنے سر پر بٹھائیں گے تو قیامت کے دن یاد رکھیں بھلے ہی وہ دنیا کا سکندر کیوں نہ بن جائے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یزید کا لشکر لاکھوں میں تھا، ہزاروں میں تھا، پورے کلمہ پڑھتے تھے، وہاں پر بھی نماز ہوتی تھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ بخشے نہیں جائیں گے، ان کا شمار مسلمانوں میں ہوگا ہی نہیں.
किन का होगा शुमार? 72 वालों का शुमार अल्लाह की बारगाह में हुआ, क्योंकि वो सच्चे थे, उन्होंने सच्चे लोगों का साथ दिया। आज कैसी ही घड़ी हमारे पर क्यों ना आ जाए, मैं कह रहा हूँ ना, क्या अगर हमारे माँ बाप भी, हमारे रिश्तेदार भी, कोई बड़े से बड़ा लीडर भी अगर हमारे सामने आ जाए, अगर हम हक़ के रास्ते पर हैं तो उससे हटने की कोशिश ना करें। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यही पैगाम था। उस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह कौन था? यजीद था। यजीद था। बड़े बादशाह को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने टक्कर दी है, अपनी जान गंवाई है, शहीद हुए हैं, लेकिन उनका मकाम व मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक बुलंद किया है। तो याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला खुलूस नीयतों को, इरादों को देखता है। अल्लाह तबारक व तआला खुलूस दिल को देखता है। क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में शहीद को भी पेश किया जाएगा, सखी को भी पेश किया जाएगा, आलिम को भी पेश किया जाएगा, लेकिन वो शहीद असल शहीद नहीं होगा। उसने शहादत इस वजह से पाई होगी कि दुनिया वाले मुझे बहादुर कहे। अल्लाह फरमाएगा कि तू शहीद है, तूने अपनी जान किस लिए गंवाई? वो कहेगा बारी ताला मैंने तेरे लिए अपनी जान को गंवाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा नहीं, लोग तुझे दुनिया में बहादुर कहे, इस वजह से तूने अपनी जान को गंवाया। जो तुझे चाहिए था वो दुनिया में मिल गया, मेरी बारगाह में कुछ नहीं है। सखी को बुलाया जाएगा जो सखावत करने वाला है, वो कहेगा कि बारी ताला मैंने तेरे नाम पर सखावत की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि नहीं, तूने मेरे नाम पर सखावत नहीं की, लोगों को दिखाने के लिए, लोग तुझे अमीर बोले, इस वजह से तूने सखावत की। तुझे तारीफ़ें दुनिया में मिल चुकी लोगों की तरफ से, मेरी बारगाह से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। आलिम को भी बुलाया जाएगा, उसने दीन को फैलाया, तो वो भी कहेगा कि बारी ताला मैंने तेरे लिए दीन को फैलाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि नहीं, तूने मेरे लिए दीन को नहीं फैलाया ताकि तुझे लोग कहें ये आलिम है, ये इल्म जानने वाला है। जो तुझे दुनिया में चाहिए था, जो तेरी खुशी थी, वो दुनिया में मिल गई, मेरी बारगाह में कुछ नहीं। तो देखिए कि शहीद भी अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे। शहीद भी पेश होगा, सखी भी पेश होगा, आलिम भी पेश होगा, लेकिन वो सखी, आलिम, शहीद ऐसे होंगे कि दुनिया की चाहत की वजह से उन्होंने अपनी जानों को दिए होंगे। लेकिन ये सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत ऐसी शहादत है जिसका ज़िक्र खुद जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपके नवासे को शहीद किया जाएगा। खुद अहादीस करीमा में इनकी शहादत का जिक्र आता है। तो ये ऐसे शहीद हैं, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के खातिर उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किए, इसी वजह से इनका नाम क़यामत तक इनका ज़िंदा है। तो मैं यही आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि मुझे और आपको अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर फील्ड में, हर शोबे में, हर मामले में हम नेक लोगों को चुनने के अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नेक लोगों को चुनने में बेशक हम हार जाएं, हम पीछे हो जाएं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मरते दम तक नेक लोगों का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जो करप्शन है, करप्ट हर शोबे में जो लोग करते हैं, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, जो सही है उसी तरीक़े पर अल्लाह तबारक व तआला हमें व्यापार, बिज़नेस वगैरह करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमेशा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैगाम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैगाम ये था कि गलत इंसान का साथ ना दो, गलत लोगों को ना चुनो, गलत लोगों के रास्ते पर ना चलो। उनके इस अजीम पैगाम को क़यामत तक ये पैगाम बाकी रहने वाला है, इस अजीम पैगाम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके नुकूश कदम पर चलने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। उनके खाक के सदका, पैरों के खाक का सदका अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनके सदक़ा तुफ़ैल में हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यामत के दिन हम तमाम लोगों को, गुनहगार लोगों को रफ़ाक़त नसीब अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि कैसा ही कठिन मरहला क्यों ना आए, हमेशा सच पर डटे रहने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम जो भी काम करते हैं शरीयत के दायरे में रहकर अल्लाह तबारक व तआला हमें वो काम करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। बेशक गुमराही व हिदायत अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में करबला वालों का वास्ता देकर हम दुआ करते हैं
کہ مرتے دم تک ہمیں ہدایت کے راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے راستے پر چلائے۔ اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے خیرات ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو نصیب عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے میں، چالنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کبھی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، سمجھانے میں کسی بھی طرح کی لغزش خطا ہوئی ہو، سمجھنے میں ہوئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی اور مرنے سے پہلے ہمیشہ نیک لوگوں کی سنگتوں میں بیٹھنے کی، اٹھنے کی اور ان سے دوستیاں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہمارے نئے